اور گناہوں کا اعتراف کرو گے تو معافی مانگنے کی توفیق ملے گی۔ ایک بندہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، گناہ کا اعتراف ہی نہیں کرتا، تو کیا وہ شرمندہ ہوگا کبھی؟ یا اس کے اندر ندامت آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ آگے فرمایا فاغفر لی، پس تو مجھے معاف فرما، میری مغفرت فرما۔ اور مغفرت کیا ہوتا ہے؟ مغفرت ایسی معافی ہوتی ہے کہ جب ہم مغفرت کا سوال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے یا اللہ تو مجھے اس گناہ کی سزا نہ دینا اور اس گناہ کے اوپر پردہ ڈال دے۔ مغفرت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گناہ کی سزا سے بچنے کا سوال، کہ یا اللہ اس گناہ سے درگزر فرما، اس کی سزا نہ دینا۔ اور دوسرا مغفرت میں دوسرا کون سی بات شامل ہے؟ اس گناہ پہ پردہ ڈال دے۔ پردہ ضروری ہے ہمارے گناہوں پہ کہ نہیں ضروری؟ کتنے گناہ ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہوا ہے؟ سارے گناہوں پہ ڈالا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے الستیر، پردے ڈالنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے پردے ڈالے ہوئے ہمارے اعمال پہ، ہماری کرتوتوں پہ۔ کتنے گناہ ایسے ہیں جو ہم لوگوں کی وجہ سے نہیں کرتے کہ فلاں کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، لیکن خلوت میں جا کے ہم کرتے ہیں۔ اور خلوتوں پہ جو گناہ ہے، ہم اگر سوچیں کہ ہمارے کون کون سے گناہ ہیں جو ہمارے پاس یہ راز ہیں، جو ہم سے مختلف قسم کے جرائم یا گناہ یا برے کام ہوئے ہیں، تو ہمیں ڈر لگے گا کہ کہیں وہ فاش ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا، ان کا پردہ اٹھ جائے تو پھر کیا ہوگا۔ تو یہ کون ہے جس نے پردے ڈالے ہوئے؟ اللہ رب العزت نے پردے ڈالے ہوئے۔ تو جب ہم مغفرت کا سوال کرتے ہیں تو اس میں خالی معافی کا سوال نہیں ہے، بلکہ معافی کے ساتھ ساتھ دوسرا سوال کون سا شامل ہے؟ پردہ پوشی کا سوال، کہ یا اللہ اس گناہ کی معافی بھی دے، معاف بھی کر دے، سزا نہ دینا، سزا سے بھی بچا، اور دوسرا اس گناہ پہ پردہ ڈال۔ تو یہ معنی مغفرت کا، فاغفر لی، لہذا تو مجھے معاف فرما، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، بے شک تیرے علاوہ کوئی مغفرت کرنے والا نہیں ہے۔ اور کتنے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے؟ کیا کوئی گنتی بتائی ہے کہ اگر تم نے اتنے گناہ کر لیے تو معاف ہو جائیں گے، اس سے زیادہ کر لیے تو معاف نہیں ہوں گے؟ کتنے گناہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں معاف کر دوں گا؟ کتنے؟ زمین و آسمان کے برابر بھی اگر ہو جائیں۔ اور حدیث کے اندر الفاظ کیا ہے؟ حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، آسمان کی بلندیوں تک اتنے گناہ بھی اگر ہو جائیں، اور پھر تم مجھ سے معافی مانگے تو میں کوئی پرواہ کیے بغیر تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اتنی زیادہ اللہ رب العزت نے ترغیب دلائی ہے مغفرت کی طرف کہ کبھی بھی بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ اتنے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اور پھر آگے فرمایا، یا ابن آدم، اے ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو میرے پاس زمین کے برابر گناہ لے کر آ، ثم لقیتنی، اور پھر تو مجھ سے اس حالت میں ملے، ملاقات کرے، لا تشرک بی شیئا، کہ ان گناہوں میں تو نے ایک گناہ نہ کیا ہو، زمین کے برابر گناہ ہو لیکن ایک گناہ ان میں نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ کہ میرے ساتھ تو نے شرک نہ کیا ہو۔ لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، تو میں زمین کے برابر بھرے ہوئے گناہ سارے کے سارے معاف کر دوں۔ یعنی قیامت کے دن بندہ زمین کے برابر گناہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس لے جائے لیکن شرک نہ ہو، شرک، کیونکہ شرک معاف نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ زندگی میں توبہ کر لی تو کر لی، قیامت کے دن شرک کی معافی نہیں ہوگی اگر حالت شرک میں کسی کی موت آئی۔ لیکن اگر زمین کے برابر بھی گناہ ہو، بغیر شرک نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اسی سارے زمین کے برابر گناہ بھی معاف کر دوں گا۔ کبھی بھی اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا،
جب بندہ مایوس ہو گیا تو وہ گمراہی کی طرف جائے گا اور مزید گناہوں کی دلدل میں پھنستا چلا جائے گا. لوگ ایک گناہ کرتے ہیں، پھر دوسرا کرتے ہیں، تیسرا کرتے ہیں، آگے کہتے ہیں کہ میں بڑا گناہ گار ہوں، میں مسجد میں جانے کے قابل نہیں رہا. ادھر سے نیکی سے بھی جاتے رہتے ہیں اور دوسری طرف مزید گناہ پہ گناہ کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کب کہا ہے کہ جب تم بڑے گناہ گار ہو جاؤ تو معافی مانگنا چھوڑ دینا؟ اللہ تعالیٰ نے تو کہا زمین و آسمان کے برابر بھی گناہ ہو جائیں تو تب بھی مجھ سے معافی مانگو، میری رحمت سے زیادہ تم گناہ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے.